السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کا یہ 12واں درس جو ماہ رمضان اور ہمارے رویے کی تیسری اور آخری قسط پر مشتمل ہے۔ محترم روزہ دارو، رمضان کے ماہ میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان کے آنے کی تیاری پہلے سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ تیاری دینی اعتبار سے ہے تو درست ہے۔ صحابہ اور سلف صالحین استقبال رمضان کے لیے پہلے ہی سے اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے اور رمضان میں کیے جانے والے اعمال شعبان کے مہینہ سے ہی شروع کر دیتے تھے تاکہ رمضان میں آسانی کے ساتھ ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن وغیرہ کر سکیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ رمضان کا استقبال نیکیوں سے کرنے لگتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے اور صحیح ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینہ میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف اپنی اہم کتاب جو ان کی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے مقدمہ کی مانند ہے، لہذا اس میں وہی اعمال بجا لانے چاہیے جن کی کثرت رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، یعنی روزے اور تلاوت قرآن حکیم، تاکہ استقبال رمضان کی تیاری حاصل ہو اور رحمان کی اطاعت پر نفس راضی ہو۔ ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن حکیم کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ نیکیوں کے ذریعے ماہ رمضان کا استقبال کرنا پسندیدہ عمل ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں اور اپنے آپ پر خواہشات نفس کو ترجیح دیتے ہوئے نو بنو معقولات و مشروبات اور قسم قسم کے فروٹس اور شربتوں اور طرح طرح کے پکوان کا خوب اہتمام کرتے ہیں اور اصل مقصد سے سستی برتتے ہوئے دور ہو جاتے ہیں۔ سستی و نیند کا مہینہ مسلمان نوجوانوں کا ایک ایسا آزاد خیال دین بیزار طبقہ بھی ہے جو تندرست و توانا، عاقل و بالغ ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا، کبھی امتحان و نوکری کا بہانہ بنا کر تو کبھی اپنی اخلاقی گراوٹ کے چلتے خراب عادتوں، سگریٹ و تمباکو نوشی کی وجہ سے، جبکہ صحابہ کرام نفلی روزے تک اپنے چھوٹے بچوں سے رکھواتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں پکڑ کر لائے جانے والے شرابی سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ویلک وصبیاننا صیام، تیرا برا ہو، ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں۔ کچھ لوگ رمضان میں ایسے نظر آتے ہیں گویا برسوں کے مریض ہوں، مستقل کمزور، سست، ضعیف اور کام سے کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اسلاف نے روزہ کی حالت میں بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ یہ لوگ برائے نام روزہ رکھتے ہیں، سحری کے فوراً بعد ادائیگی فجر کے بنا ہی بستر پر دراز ہو جاتے ہیں، دن بھر گرمی، بھوک، پیاس، نقاہت کا شکوہ کرتے ہوئے سو کر گزارتے ہیں، غروب آفتاب سے کچھ وقت پہلے ہی اٹھ کر سیدھا افطاری کے دسترخوان پر جمے رہتے ہیں۔ ان کی راتیں غیر ضروری شب بیداری، بازاروں میں گھومنے پھرنے، تیز رفتار گاڑیاں چلانے، موبائل کے بکثرت استعمال اور لغویات میں کرتی ہیں۔ غفلت و سستی کے چلتے نہ تلاوت کا ذوق و شوق باقی رہا، نہ قیام اللیل کا جذبہ۔
ماہ قرآن میں قرآن سے ایسی ہی بےتنائی کہ CD ٹی وی یا موبائل پر قرآن سن لینا ہی کافی سمجھتے ہیں، جبکہ سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ وہ رمضان میں بس قرآن کے ہی ہو کر رہ جاتے تھے۔ محترم بزرگوں، محترم روزہ داروں، سامعین کرام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن، کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کے علاوہ اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اگر ہم اپنی زندگی اور عادات و اطوار کو دیکھیں تو بہت افسوس ہوگا۔ سال کے 11 مہینے ہم جس لہو لعب، سستی و کاہلی اور غفلت میں گزارتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم رمضان کا مبارک مہینہ بھی سستی و کاہلی اور غفلت و لاپرواہی کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ عام طور سے اکثر مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان میں کسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور صبح سے شام تک بھوکے رہ کر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ان کی عبادت کا دائرہ یہیں تک محدود ہوتا ہے، اس لیے اس کے علاوہ مزید نیکی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور مزید دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہماری ان مختصر عبادات میں بھی ریا و نمود شامل رہتا ہے۔ ہم نماز دکھاوے کے لیے یا دوسروں کے خوف سے پڑھ لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہہ دے فلاں شخص رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ماہ رمضان میں کچھ افراد کا غصہ ہمیشہ 7ویں آسمان پر ہوتا ہے، بات بات پر جھگڑا کرتے اور لڑتے نظر آئیں گے۔ غصہ ناک پر رہتا ہے، ایسے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں گویا یہ بھی رمضان کی کوئی خاص برکت ہے۔ کہتے ہیں کہ روزہ نے تکلیف دی، حالانکہ اس کا روزہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ انا پسند طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ انانیت پسندی اور مزاج میں سختی کی وجہ سے انسان چڑچڑا ہوتا ہے۔ رمضان کے دوران تو اعصابی نظام بہت سکون ہوتا ہے۔ اگر انسان کما حقہ عبادت و بندگی بجا لائے تو قدرت و غصہ ختم ہو جائے۔ روزہ کی حالت میں چڑچڑے پن کا مظاہرہ دراصل خشوع و خضوع میں کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ سامعین کرام، کچھ لوگوں کا انداز و رویہ بے حد افسوسناک ہوتا ہے۔ وہ بظاہر دیندار ہوتے ہیں جبکہ در حقیقت انہیں اپنے تقوی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ فریب نفس کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ نجی محفلوں، مساجد، سوشل میڈیا وغیرہ مواقع پر دوسروں کو کوسنا و طعنے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آنے والے مصلیان کو موسمی عبادت کرنے والا، رمضانی نمازی وغیرہ القاب دیں گے۔ اسلوب بے حد حوصلہ شکن اور ذلت آمیز ہوتا ہے۔ ہمارے دور کے اکثر خطیبوں و دعات کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن خوب لمبی لمبی تقریریں جھاڑیں گے، سرزنش کریں گے، ڈانٹیں گے، پھٹکاریں گے۔ بعض لوگ تو سب و شتم کے انداز میں الفاظ کا انتخاب بھی کریں گے۔ نمازیوں کو بے عزت کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نمازی گرچہ جمعہ کے دن آتے ہوں، گرچہ رمضان ہی میں دکھائی دیتے ہوں، ہوتے تو ہیں اللہ کے مہمان۔ مسجد میں آنا رب سے تعلق کی دلیل ہے۔ اچھا ہے جوا خانہ و شراب خانہ نہیں گئے۔ یہ خطیبوں کا فرض ہے کہ برین واشنگ کر کے سال بھر کے لیے انہیں مسجد کا بنا لیں۔ سال بھر غفلت میں ہونے کے باوجود رب کو فراموش نہیں کیا ہے۔ انہیں آخرت کی فکر، مغفرت کی امید اور ثواب کی چاہت مسجد تک لائی ہے۔ یہ ہمارے خطیب کا امتحان ہے کہ اتنی بڑی جماعت کو رب سے وابستہ رکھے، سال بھر نہ بچھڑنے دے، ورنہ تبلیغ و دعوت کا فریضہ ہے کہ آپ ان کے گھر کے دروازے پر جاتے، لیکن رمضان میں یہ خود چل کر مسجد تک آتے ہیں۔ اللہ کے واسطے انہیں سرزنش نہ کریں، ڈانٹے نہیں، گھنٹہ بھر کی تقریر سے انہیں متنفر نہ کریں۔ صحیح رویہ یہ ہے کہ مسلمان اس ماہ کی اہمیت کو سمجھیں، اسے برکات سمیٹنے کا موقع جانیں، رمضان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، روزہ رکھ کر غریبوں کی غمخواری کر کے تقویٰ اور رب کی خوشنودی حاصل کریں، بات بات پر چڑچڑا پن نہ ظاہر کریں، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، سب و شتم سے پرہیز کریں، رات ہو یا دن بیشتر اوقات تلاوت، ذکر، تسبیح اور نمازوں میں گزاریں، سو کر یا کھیل کر وقت برباد نہ کریں۔ ہم ماہ رمضان کو تربیت کا مہینہ سمجھیں، سال بھر میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر اللہ سے معافی طلب کریں اور آئندہ سال بھر ایمان و تقوی کی زندگی گزارنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔